حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ چونکہ حکومت مصریوں کی اپنی تھی اس لیے یہ لوگ ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم کرتے، ان سے بگاڑ لیتے اور غلاموں سے بدتر سلوک کرتے۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19واں فرعون تھا۔ ایک مرتبہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشانی کے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ اللہ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئیں اور اس بچے کو محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا۔ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کا اشارہ اسے خواب میں ہو چکا ہے۔ بعض خادموں نے یہ بھی کہا کہ بشر سے یہ اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا ہی مناسب ہے۔ فرعون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہی بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ اب اس بچے کی پرورش کا معاملہ تھا۔ فرعون کی بیوی نے بہت سی دائیاں بلائیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی صورت کارگر ثابت نہیں ہوتی تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی داعیہ کو جانتی ہوں جو اس خدمت کے بہت موزوں اور مناسب ثابت ہوگی، اور وہ ہے بھی بہت نیک۔ فرعون کی بیوی نے حکم دیا کہ فوراً اس داعیہ کو لایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بیٹے کی جدائی میں بہت برا حال ہو رہا تھا، اور اب وہ اس حد تک بےتاب ہو رہی تھی کہ اس راز کو فاش کر دیں کہ ان کی بیٹی نے یہ مزدہ جان نفسہ سنایا۔ وہ فوراً فرعون کے محل میں پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ چہرہ بارعب اور بات چیت میں ایک خاص وقار تھا۔ جب آپ بنی اسرائیل پر مصریوں کے مظالم دیکھتے تو ان کا دل بہت کڑتا اور آپ ہر موقع پر ان کی مدد کرتے۔ مصری کی ہلاکت۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار میں لے کر تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تماچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے اللہ سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ ایک مصری کی موت نے سارے شہر میں تہلکہ مچا دیا، لیکن یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ مارنے والا کون تھا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔
آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، موسیٰ، کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج یہ بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ اب کیا تھا، سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے 2 لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں، یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے اور سب کے بعد ہماری باری آتی ہے اور سب کا بچا کچا پانی ہماری بکریاں پیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیہ، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس چرچے کو جس کو 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچیں تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ ساری داستان سن لینے کے بعد ان کے باپ نے کہا کہ اللہ کا شکر کرو کہ تم کو ظالموں سے نجات مل گئی ہے، یہاں تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ باپ نے لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں اس کی امانت اور طاقت کا کیسے پتہ چلا؟ اس نے جواب دیا، اس قوت و طاقت کا اندازہ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے اکیلے ہی کھینچ لیا، اور دیانت و امانت کا اس طرح اندازہ کیا کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچے کر لیں، اور جب چلنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے چلنے کو کہا اور صرف اشاروں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔